اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس چلے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے، اپنی کھیتیوں میں تم جس طرح چاہو آؤ، تمہیں اجازت ہے، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ آیت کریمہ حیض کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جس سے آج کل جو مرد حضرات ہیں وہ تو بیچارے واقف ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن جن ہماری ماؤں بہنوں کو یہ آتا ہے انہیں بھی اس کے مسئلے معلوم نہیں ہے، بس جو کسی نے بتا دیا اس پر عمل کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے اس لیے بات نہیں شروع کی تھی کہ لمبی بات تھی، لیکن آج مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھے، پہلے چھوٹی سی بات سمجھ لیں، مسائل کے بیان کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل کے بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض صحابہ نے اور بعض صحابیات نے صاف صاف سوال کیے ہیں۔ پہلے اجازت لی ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، تو امی عائشہ نے جواب دیا کہ آپ میرے بیٹے کے درجے میں ہو، آپ جو چاہے پوچھو، آپ کو اجازت ہے۔ کیونکہ تمام مسائل اور جتنے بھی باتیں ہیں حیض کے متعلق یا نفاس کے متعلق، یہ سب امی عائشہ کو بہت زیادہ جانکاری ہے ان کے بارے میں، مسائل کے بارے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے شادی کی ہے وہ تمام کی تمام بیوہ تھی۔ ان کی عمر وہ اس عمر سے گزر چکی تھی کہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے یا لڑکا بالغ ہوتا ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اس کو پار کر چکی تھی۔ اس لیے بار بار حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، عورتوں کے مسائل عورتوں کو معلوم نہ ہوتے۔ تو اور یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ ابھی جب آپ کو سامنے سب مسائل آئیں گے تو آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ جی ہم تو اس بارے میں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب بالکل ناجائز عورت حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت اس معنی کر نازل ہوئی ہے کہ بعض یہودی، بعض نصرانی، بعض مشرکین اور بعض کافر لوگ، ہمارا نبی کے آنے سے پہلے تو جہالت عام تھی، ہر جانب جہالت تھی اور ہر جانب ظلم تھا، زیادتی تھی۔ یہاں تک رواج تھا مکۃ المکرمہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں کہ جس عورت کو حیض آتا تھا اس کے برتن الگ، اس کا بستر الگ، نہ اس سے بات کرنی ہے، نہ اس سے کھانا بنوانا ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔
بالکل الگ تھلگ اس کو کر دیا کرتے تھے. 3 دن 7 دن 10 دن تک، جب تک کہ اس کی جو عادت تھی اس کے مطابق اس سے الگ رہا کرتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے. اور ایک ماحول، عجیب سا ماحول تھا، اور عورتوں کو عزت نہیں دیتے تھے. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے، ہمارے نبی نے عورتوں کا ایک مقام بتایا، عورتوں کو عزت دی. جو آج کل کا جو میڈیا جو بھونک رہا ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام تو عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، اس کو برقع پہنا دیتا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں تم سونا چاندی تم اس کو کھلے میں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تم جیسے عام چیزیں رکھ دیتے ہو، سامان رکھ دیتے ہو باہر کھلے میں، تو جو سونا چاندی ہے تم اس کو چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ تو جواب کیا دیں گے؟ جی بہت قیمتی چیز ہے سونا. اسلام نے عورت کو قیمتی بتایا ہے، اس کی آواز کو قیمتی بتایا ہے، اس لیے کہا کہ اس کو چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھا جائے. اور جن درندوں اور بھیڑیوں نے کہا کہ عورت تو آزاد ہے، اب تو ماڈرن زمانہ ہے، نئی تہذیب ہے، نیا فیشن ہے، اب عورتیں جاب کرے گی، عورتیں گاڑیاں چلائیں گی، عورتیں ڈرائیونگ کرے گی، عورتیں آفسوں میں کام کرے گی. جہاں جہاں عورتیں جا رہی ہیں اور کام کر رہی ہے وہ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے، اپنی عزت کو بیچ رہی ہے، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے. جہاں جہاں بھی آفسوں میں یا ہاسپٹل میں جہاں بھی عورتیں لڑکیاں کام کر رہی ہے وہ ساری کی ساری اپنی عزت داؤں پہ لگا رکھی ہے انہوں نے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اسلام نے تو عورت کو ایک عزت دی ہے، ماں کو الگ پہچان دی ہے، ماں کے بارے میں بتا دیا اگر کوئی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے لیے راحت کا سامان ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے تسکین ہے، سکون کا ایک ذریعہ ہے. شوہر باہر سے گھر تھکا ہارا آیا، بیوی نے محبت سے کہا کہ لو آپ پانی پی لیجئے، آپ تھک گئے، آپ کے پاؤں دبا دوں، آپ کا سر دباؤ، جو باہر کی ٹینشن ہوتی ہے ساری ختم ہو گئی. یہ سکون اسلام نے دیا ہے مرد کو اور عورت کو. خود قرآن میں ہے 21ویں پارے کی آیت ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ لوگوں تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، کہ تم ان سے محبت حاصل کرو، سکون حاصل کرو، وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، تمہاری ٹینشنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے. اب آپ بتائیے، آپ گھر سے تھکے ہارے باہر سے آئے ہیں، پسینے میں شرابور ہے اور آپ بالکل چور ہو چکے تھک کر کے، آپ جیسے ہی گھر آتے ہیں بچے ادھر سے کہتے ہیں ابو، بچی کہتی ہے ابو، ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے. صرف بچوں کو یا بچوں کے ابو کہنے سے آپ کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے، اور آپ کی جو ٹینشنیں باہر کی تھی، غصہ تھا، جو گراہک سے آپ کی بات نہیں بن رہی تھی اس سے جو غصہ تھا، اور جو رنجشیں تھی باہر کی، وہ گھر آتے ہی سب بھول گیا. پھر بیوی آ گئی کہ پانی پی لو، دسترخوان لگا دیا، کھانا کھا لیا، سکون سے نیند آئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت کے میاں، صحابیہ یہ عورت تھی، ان کے شوہر جہاد میں چلے گئے. جس وقت جہاد میں گئے اس وقت ان کا ایک بچہ بیمار تھا. جب بچہ بیمار تھا تو جہاد میں ہی خط کے ذریعے سے خط بھیج رہے تھے کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، کہ ٹھیک ہے، بس ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. جب وہ جہاد سے واپس آئے، جس دن واپسی ہوئی اس دن اس بچے کا انتقال ہو چکا تھا. اب آپ بیوی کی ہمت کو دیکھیے. حالانکہ عورتیں بہت جلدی سے ہمت نہیں کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے اور سجتی ہے، سنورتی ہے، اور اپنے شوہر سے یہاں تک کہ ہم بستری بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد لیٹنے کے بعد کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں. کہ پوچھے کیا بات ہے؟ وہ شوہر بار بار معلوم کر لے کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. بیوی کہہ رہی کہ بچہ آرام سے سویا ہوا ہے، بچے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہے. کہ اچھا، کہ ہاں بچہ سکون سے سویا ہوا ہے، آپ بس مجھ سے بات کریں. کہ کیا بات ہے؟ کہ کوئی ہمارے پاس امانت رکھے جائے اور کچھ دنوں کے بعد وہ امانت لینے کے لیے واپس آئے تو کیا ہمیں اس کی امانت اس کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو کہنے لگے بھائی اس کی امانت تو اس کو واپس کرنی چاہیے، اس کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو واپس کرنی چاہیے. تو بیوی نے بڑی ہمت سے کہا کہ ہمارے پاس تمہارا بچہ اللہ کی امانت تھا، آج اللہ نے وہ لے لیا ہے، تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو شوہر فوراً غصہ ہو گئے،
کیسی عورت ہو آپ، ناشکری عورت ہو، بہت سارے غصے کی باتیں کہی. اور یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول کو جا کر بتایا، کالی کملی والے میری بیوی نے مجھ سے اس طرح کی باتیں چھپائی ہے، اور یہاں تک کہ مجھ سے ہم بستری بھی کی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسی بیوی ملی ہے کہ اس نے غم کو بھی ایک اچھے طریقے سے تمہیں بتایا ہے. تمہیں ایک غم پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی بچے کے بننے کی، لیکن اس کا انداز دیکھیے آپ، اس کا طریقہ آپ دیکھیے کہ اس اگر آپ فوراً باہر سے سفر سے آئے تھے اور فوراً آپ سے کہتے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. ایک تو باہر کی ٹینشن تھی آپ کو، ایک گھر میں آپ آئے ہیں، فوراً یہ خبر ملتی تو آپ کو ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑ جاتا، آپ بیمار ہو جاتے، یا کوئی آپ کو بیماری پڑ جاتی، آپ خود بخود انتقال کر جاتے، تو کیا ہوتا پھر اس وقت؟ آپ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے غم کی خبر کو بھی اتنے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا اور بتایا ہے. یہ ہے عورت. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اس معنی کر نازل ہوئی ہے کہ حالت حیض میں اور نفاس میں سارے کے سارے لوگ اپنی بیویوں سے نفرت کرتے تھے، ان کے بسترے الگ کر دیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیا کرتے تھے، نہ ان کے ہاتھ سے روٹی کھاتے تھے نہ روٹی بنواتے تھے، بالکل الگ تھلگ ان کو ڈال دیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ بعض لوگ تو حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے اور ناجائز طریقے سے کرتے تھے. ناجائز طریقہ کیا ہے؟ یعنی اپنی بیوی کو بس نامعلوم کس طریقے سے وہ کرتے ہوں گے، اللہ کا حفاظت کروں، بس میں نے آپ کو بتایا ناجائز طریقے سے وہ کام کرتے تھے. ناجائز طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے راستے میں آپ صحبت کریں، یہ ناجائز طریقہ ہے اور یہ بالکل حرام ہے اللہ کے یہاں، بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر مجبور بھی کرے تو عورت طلاق لے لے اس سے، ایسے شوہر سے تو اس سے طلاق لے لے، اس سے اس کے نکاح میں نہ رہے. یہاں تک کہ اگر وہ زبردستی کرتا ہے اس سے طلاق لے لے، یہاں تک کہ مسئلہ ہے. اس کے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق معلوم کر رہے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ حیض ایک گندگی ہے، جب وہ گندگی دور ہو جائے تو آپ اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو. اب آپ ذرا سماعت فرما رہے سارے مسائل میں بیان کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایسی حالت میں اپنی بیویوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ تہمت باندھ لیا کرتی تھی، اور ہمارے نبی کپڑے کے اوپر سے ان سے استمتاع کرتے تھے، بوس و کنار کرتے تھے، اور جماع نہیں کرتے تھے، صحبت نہیں کرتے تھے. حضرت عمارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتی ہے کہ امی جان اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں میاں بیوی کا ایک ہی بستر ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کے بستر پر لیٹ سکتی ہے وہ؟ تو فرمایا اگر ایسی حالت میں اس کے ساتھ اس کا خاوند یعنی شوہر سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، امی عائشہ فرما رہی ہے کہ سنو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، آتے ہی اپنی نماز کی جگہ تشریف لے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے. نماز میں دیر لگ گئی اور اس دوران مجھے نیند آ گئی، امی عائشہ کو اس دوران نیند آ گئی، تو آپ علیہ السلام کو سردی لگنے لگی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا یہاں آؤ. میں نے کہا حضور میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا تو آپ نے مجھے اپنے گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر اپنا رخسار رکھا اور سینے پر میرے لیٹ گئے. میں بھی آپ پر جھک گئی، سردی ہم کم ہو گئی. اس گرمی میں ہم دونوں کو نیند آ گئی. ایک صحابی ہے مسروق رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں امی عائشہ کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم علی النبی وعلی آلہ. تو امی عائشہ نے جواب دیا مرحبا مرحبا، اندر آنے کی اجازت دی. آپ نے کہا کہ امی صاحب کہ ماں مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے لیکن مجھے شرم بھی لگ رہی ہے. ایک بات مجھے معلوم کرنی ہے لیکن مجھے شرم بھی لگ رہی ہے. تو امی نے جواب دیا کہ سنو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے ماں کے درجے میں ہوں، تم جو چاہے تم مجھ سے معلوم کر سکتے ہو. جو تمہارا مقام بیٹے کا ہے اور میرا مقام کس کا ہے؟ ماں کا ہے. تم اپنی لحاظ رکھتے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہو. فرمایا کہ آدمی کو اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ تو امی عائشہ نے جواب دیا سوائے جمع کرنے کے، سوائے صحبت کرنے کے باقی تمام چیزیں حلال ہے. صحبت کرنا حرام ہے،
صحبت نہیں کر سکتے ہو، باقی آپ کچھ بھی بوس و کنار کر سکتے ہو اور صحبت کے علاوہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ میں اللہ کے نبی کا سر دھویا کرتی تھی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے اس وقت کہ لوگ عورتیں کیا کرتی ہے کہ جی اگر گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور ہمیں حیض آ رہا ہے تو ہم کیا قرآن سن سکتی ہے یا سن سکتی ہے؟ آپ قرآن بھی سن سکتی ہو اور قرآن والے کے پاس بیٹھ بھی سکتی ہو تھوڑا سا ہٹ کر کے۔ یہاں کیا فرما رہے؟ ہمیں اللہ کے رسول کا سر دھویا کرتی تھی، میں نبی کا سر دھویا کرتی تھی، اور اس درمیان میں حائضہ ہوتی تھی، اور نبی میری گود میں اپنا سر رکھ لیا کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے۔ نبی میری گود میں اپنا سر رکھ لیا کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے اگر کہیں دین کی مجلس لگ رہی ہو، محفل لگ رہی ہو اور عورتیں حیض سے ہو بعض عورتیں، تو وہ بھی آ سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رکھ کے مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، نہ تو جنوبی آدمی آ سکتا ہے کہ جسے احتلام ہو گیا ہو، اور نہ ہی حائضہ اور مسجد میں آ سکتی ہے۔ البتہ مسجد سے الگ کوئی جگہ ہے، جیسے ہمارے یہاں جگہ ہے مسجد سے الگ ہے، راستہ باہر کا باہر ہے، تو یہاں ایسی جگہ دین کی بات سن سکتی ہے، قرآن بھی سن سکتی ہے، البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت ٹیچر ہے، استاد ہے، اور اسے اس درمیان میں بچوں کو پڑھا رہا تو وہ کیسے پڑھائے گی؟ اس کی بھی شکل علماء نے لکھی ہے کہ وہ ایک لفظ پڑھائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھانا ہے تو بچوں کو ایسے پڑھائے الحمد للہ رب العالمین، ایسے پڑھائے گی اس درمیان میں، تاکہ پوری آیت کا پڑھنا لازم نہ ہے، آہستہ آہستہ بچوں کو نقصان نہ ہو اور کیا نام لے کہ یہ کام بھی بچوں کا ہو جائے، بچوں کو تعلیم بھی مل جائے۔ تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، ذکر بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی، میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اس ہڈی کو وہیں سے ملا کر چوستے تھے، یعنی میں حضرت امی عائشہ کچھ گوشت کھاتی تھی تو ہمارے نبی بھی اس درمیان میں حیض کی حالت میں آپ کی منہ کی ہڈی چوس لیا کرتے تھے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کو بسترے الگ نہیں کرنے چاہیے، نہ ان کے برتن الگ کرنے چاہیے، بلکہ کھانا ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کے، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک لقمے سے آپ اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں اور وہ آپ کے منہ میں ڈال سکتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ ایک آدمی کا جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے، وہ کسی مولانا کے پاس گئے، کہنے لگے کہ حضرت میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی اپنی بیوی کو جب دسترخوان لگے ایک دو لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر کھلا دینا، کہ جی یہ تو کام میں کر نہیں سکتا، کہ بھائی کرنا پڑے گا، محبت ہے تو اس نے بیچارے نے اس کو اٹھایا کھلا دیا۔ تو بیوی نے کہا تم تو یہ کام کر نہیں سکتی، تمہیں کس نے بتایا فارمولہ؟ کہ فلاں مولانا کے پاس گیا تھا میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ شکر ہے اس مولانا کا تجھے انسان بنا دیا ہے۔ اگر گھر میں بیوی کھانا بنائے تو کم سے کم کھانے کی تعریف کر دیا کرو بھائی، کہ بھائی کھانا ماشاءاللہ اچھا بنایا آپ نے، بہت بہترین سالن بنایا ہے، اس سے عورتیں خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کی بیوی اگر وہ کھانا اتفاق سے خراب بھی بنائے تو اگلی مرتبہ اچھا بنا کر کے لائے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ ہمارے نبی خود کام کرتے تھے، گھر میں سبزیاں کاٹتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، مسالے میں اور ہر چیز میں مرچیں کاٹتے تھے، ٹماٹر کاٹتے تھے، سارا کام آپ کو کرواتے تھے گھر میں آ کر کے، یہاں تک کہ برتن بھی صاف کرواتے تھے امی عائشہ کے ساتھ۔ امی عائشہ چھوٹی تھی، آٹا گوندتے تھے ہمارے نبی، ان کو آٹا گوند کر دیتے تھے۔ کتنی اچھی زندگی کالی کملی والے نے دی ہے ہمیں، اور ہم کہتے ہیں میں تو مرد ہوں، میں تو روٹی بنا نہیں سکتا، میں سالن کیوں بناؤں گا؟ ارے تو پاگل ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری نوکر تھوڑی ہے وہ، تم بھی اس کا ساتھ دیا کرو، ہاتھ بٹایا کرو اس کے کام میں۔ اگلی بات ہے ابو داود کی ایک روایت، ایک بہت موٹی کتاب ہے ابو داود حدیث کی، کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوتے تھے، اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اس کو دھو لیا کرتے تھے، یا بدن پر کوئی ناپاکی لگ جایا کرتے تو اس کو بھی آپ دھو لیا کرتے تھے۔ نبی میرے قریب بھی، اور دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ بعض مرتبہ نبی میرے قریب بھی نہیں آئے ہیں، اس وقت مجھے حیض کی حالت تھی۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے قریب نہ آنے کا، یعنی مجھ سے صحبت نہیں کی ہے
اور آپ نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا، امت کو دونوں باتیں دے دی کہ محبت بھی کرو اور کبھی کبھی احتیاط بھی کرنی چاہیے آدمی کو، بالکل بھی آپ وہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے امی عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ فرمایا تہمت باندھ لیا کرو، اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو تمہارے ناف کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں دو قول ہے کہ اکثر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جو جمع حرام ہے تو بالکل حرام ہے، لیکن امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ بوس و کنار بھی حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو ہم لوگ مانتے ہو کہتے ہیں کہ بوس و کنار کر سکتے ہیں آپ حدیث کی روشنی میں، البتہ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بات معلوم کرنی کسی کو بھائی؟ یہ سارے مسائل تھے حیض کے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت موٹے موٹے مسئلے یہ معلوم ہونا چاہیے سب کو۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سے سیکھ کر کے نماز پڑھنے اور اپنے پاک رہنے کو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔